میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ چار آئے بے چار گاں پر ہوں درودیں 100,000، چار آئے بے چار گاہ پر ہوں درودیں 100,000، بے کسوں کے حامیوں غمخوار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے بیان سے پہلے چند اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور مزید بھی اس کے بارے میں 2 مدنی پھول سن لیتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آپ بھی نیتیں کر لیں بیان سننے کے حوالے سے۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو شاید توجہ نہیں رہے گی، تو جو مدنی مقصد ہم لے کر آئے ہیں اچھی نیتیں کر لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اگر نیت کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ عملی مظاہرہ بھی ممکن ہو تو کرتے جائیں، سارے نیت پر عمل بھی کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، اور سرزمین ہند کے تاریخی شہر بریلی شریف کے اندر موسلا دھار یعنی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اوپر سے ایسی سخت سردی تھی کہ لوگ اونی کپڑے پہنے لحافوں میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد کے اندر معتکف تھے۔ ہر لمحہ یاد خدا و ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا تھا۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جا چکے تھے، اب گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہ تھی۔ مسجد میں کرتے ہیں تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلودہ ہوتا ہے اور باہر جا نہیں سکتے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ مگر جسے اللہ تبارک و تعالی
اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اسے فہم و فراست سے بھی نواز دیتا ہے. سبحان اللہ عز و جل. چنانچہ پیکرے خوف و خشیت، سراپائے ادب و محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا اش اش کر اٹھے گا. کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو تہ کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا اور پوری رات ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے جا کر گزار دی، لیکن وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پر نہ گرنے دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بیان کردہ واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر مسجد کا کیسا ادب تھا اور اس کا کیسا جذبہ تھا کہ بارش اور سخت سردی کی رات میں خود تو تکلیف اٹھا لی مگر مسجد میں پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا. مگر افسوس ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد کے آداب سے نا آشنا ہے. مسجد کی صفائی ستھرائی رکھنے کا تو خود اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا ہے. چنانچہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے. مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا، مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا، است فعل مصطفیٰ فرما الہی درگزر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مسجدوں کو ہر طرح کی گندگی اور بدبودار چیزوں سے بچا کر خوب صاف اور ستھرا رکھا جائے. احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کا حکم ملتا ہے. آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان مسجدوں میں گندگی، پیشاب اور پاخانہ جیسی کوئی چیز جائز نہیں. یہ مسجدیں تو تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو کہ جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین کا مہر ہے. معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی کرنا بہت ہی عظیم الشان اور فضیلت والا کام ہے. آئیے اس ضمن میں ایک روایت سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر نہ دی گئی.
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یعنی پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یہ ام محجن کی قبر ہے۔ فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کی قبر پر صف بنانے کا حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے؟ ارشاد فرمایا تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے میرے سوال کے جواب میں کہا، کیا کہا؟ سنیں اور ایمان تازہ کریں، اور میرے اسلامی بھائیو ہم بھی مساجد کی صفائی کی سعادت پائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ مسجد کی صفائی کو میں نے سب سے افضل عمل پایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مسجد سے محبت کرنا اور اس کی صفائی ستھرائی میں حصہ لینا کتنا پیارا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اس عورت کی نماز جنازہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پڑھائی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد 3 باتوں کی وضاحت آپ ذہن نشین کر لیجئے، سماعت فرما لیجئے۔ پہلی وضاحت کہ شریعت کو پردے کی حرمت کا بے حد لحاظ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں عورتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ پھر تغیر زمان یعنی تبدیلی حالات کے سبب عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع فرما دیا گیا۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد سے منع فرمایا۔ وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے گئیں تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں فرمایا اگر زمانہ اقدس میں بھی حالت یہ بگاڑ والی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ دوسری وضاحت کہ اس مبارک واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل نے ہمارے آقا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جب چاہیں اور جس مردے سے چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مردے بھی مخلوق کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں لوگوں کی سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے۔ بعض قریب سے سنتے ہیں جیسے عام لوگ، اور بعض دور سے بھی سنتے ہیں جیسے پیغمبر اور اولیاء کرام۔ تو مرنے کے بعد یہ طاقت بڑھتی ہے، یعنی زیادہ ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، گھٹتی نہیں۔ لہذا عام مردوں کو ان کے قبرستان میں جا کر پکار سکتے ہیں، دور سے نہیں، لیکن نبیوں، انبیاء اور اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دور سے بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب زندگی میں دور سے سنتے تھے تو بعد وفات بھی سنیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی مسجدوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کی صفائی کرنے والا آپ جانتے ہیں کون ہے؟ سبحان اللہ، سنی اور ایمان تازہ کریں کہ مسجد کی صفائی کرنے والا کون ہے؟ مسجد کی صفائی کرنے والا
اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو مسجد کی صفائی کرنے والے اور اس میں رہ کر اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کرنے والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ چنانچہ مسجد اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت زبردست رکاوٹ ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا جاتا تھا کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ فی زمانہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے مساجد میں عبادت و تلاوت کرنے والے بہت کم رہ گئے، بلکہ اب تو معاذ اللہ عز و جل مسلمانوں کی حالت اس قدر ابتر یعنی بری ہوتی جا رہی ہے کہ نماز کے اوقات میں مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، جبکہ چوک، بازار، سینما گھر اور تفریحی مقامات پر جمع غفیر یعنی بہت زیادہ رش دکھائی دیتا ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف کی صدا لگاتا ہے، ہمیں دعوت دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اس حاضری سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا مسجدوں کی ویرانی پر خوب دل جلائیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ فکر آخرت کی وجہ سے مسجدوں میں پڑے رہتے تھے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مختصر ترین زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی ابدی یعنی ہمیشگی والی نعمتیں جمع کر لیں۔ عبادت کرنے والوں کی کثرت کے سبب مسجد کے باہر لڑکے وغیرہ اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرتے، یوں کھانے پینے کی اشیاء بھی عبادت گزاروں کو بآسانی دستیاب ہوتی۔ سبحان اللہ عز و جل، سبحان اللہ عز و جل، وہ کیسا پیارا دور تھا کہ مسجدوں میں رات دن رونق ہوا کرتے تھے۔ اور آج تو مساجد کی ویرانی دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے موت کا یقین رکھنے والے اسلامی بھائیوں، جس سے بن پڑے وہ کسب حلال اور والدین و اولاد وغیرہ کی دیکھ بھال نیز دیگر حقوق العباد کی بجاوری کے بعد جو وقت فارغ بچے اسے ضرور ذکر و درود، فکر آخرت اور اچھی صحبت میں گزارنے کی کوشش کرے۔ ہو جائیں مولا مسجدیں آباد سب کی سب، ہو جائیں مولا مسجدیں آباد سب کی سب، سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ۔ مسجد میں آنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ سنیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مسجد میں کثرت سے آمد و رفت رکھنے والے کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں، بڑی پیاری باتیں آپ سنتے چلے جائیں ماشاء اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسجدیں، خیال رہے کہ مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 11 صورتیں۔ کون کون سی ذہن نشین کر لیں۔ سبحان اللہ، علم میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، مسجد تعمیر کرنا۔ نمبر 2، اس میں اضافہ کرنا۔ نمبر 3، اسے وسیع کرنا۔ نمبر 4، اس کی مرمت کرنا۔ نمبر 5، اس میں چٹائیاں، فرش و فروش بچھانا۔ نمبر 6، اس کی قلعی چونا کرنا۔ نمبر 7، اس میں روشنی و زینت کرنا۔ نمبر 8،
اس میں نماز و تلاوت قرآن کرنا. نمبر 9 اس میں دینی مدارس قائم کرنا. نمبر 10 وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر جانا آنا رہنا. نمبر 11 وہاں اذان و تکبیر کہنا، امامت کرنا. مزید فرماتے ہیں مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ عز و جل. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. آمین. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں ایسے بہت سارے مواقع فراہم کرتی ہے کہ جن کے ذریعے ہم بھی اپنا اکثر وقت مسجد میں یا اپنا کثیر وقت مسجد میں گزار سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ بھی پا سکتے ہیں. وہ چند طریقے بھی سن لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کس طرح مساجد میں ہمیں بٹھانے کے مواقع اور عبادت کروانے کے مواقع، علم دین سکھانے کے مواقع پیش کرتی ہے. سبحان اللہ عز و جل. سنیے، پورے ماہ رمضان المبارک یا آخری عشرے میں تربیتی اجتماعی اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں ہزارہا اسلامی بھائیوں کو فرض علوم سکھائے جاتے اور سنتوں کے مطابق مدنی تربیت کی جاتی ہے. آپ کو خوشی ہو تو اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم بھی پورے مہینے کا، اور جس سے یہ نہ بن پڑے وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل آخری عشرے کا سنت اعتکاف کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. مدنی قافلوں کے مسافر اسلامی بھائی بھی مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، یوں انہیں اپنا اکثر وقت مسجد میں گزارنے اور علم دین حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی طرح بعد فجر مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں کم از کم 3 آیات ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان یا تفسیر صراط الجنان کے ساتھ سنائی جاتی ہے. نمبر 4 مختلف نمازوں کے بعد مدنی درس، یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتب و رسائل کے ذریعے علم دین کے مدنی پھول لٹائے جاتے ہیں. نمبر 5 دعوت اسلامی کے بعض مدنی مراکز میں مدنی تربیت گاہیں موجود ہیں. بنیادی ضروریات دین، نماز کا عملی طریقہ، مختلف موضوعات پر سنتیں اور آداب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ بھی مساجد آباد کرنے اور علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے اس عظیم کام میں شامل ہو کر رحمت خداوندی کے حقدار بن جائیے. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے درست مخارج کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اس کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل مسجدیں آباد رہتی ہیں. الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً مختلف کورسز، مثلا 63 روزہ مدنی تربیتی کورس، 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، کردار ساز 12 روزہ مدنی کورس اور مختلف مواقع پر ہونے والے مدنی مشوروں اور تربیتی اجتماعات کے ذریعے کثیر عاشقان رسول مسجدوں کو آباد رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مساجد کے آداب کے عنوان سے متعلق ایک عظیم الشان معلوماتی رسالہ بنام مساجد کے آداب مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ عز و جل شائع ہو چکا ہے. یہ رسالہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے کی روشنی میں نئے مواد کے کافی اضافے کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے. یہ رسالہ مختلف سوالات پر بہت ہی پیارے انداز میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے دیے گئے جوابات کا انمول مدنی گلدستہ ہے. اس مدنی گلدستے کے رنگ برنگے مدنی پھول مختلف خوشبوئیں بکھیر رہے ہیں. اس رسالے میں دیے گئے چند سوالات کی جھلکیاں سنتے ہیں تاکہ اس عظیم الشان رسالے کو حاصل کرنے، خود بھی مطالعہ کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کا مدنی ذہن بنے. مثلا اس میں کیا ہے، مسجد میں بعض لوگ کھڑے ہو کر اپنی مجبوری اور بیماری وغیرہ کا بیان کر کے مدد کی اپیل کرتے ہیں. اگر وہ واقعی حقدار ہوں تو کیا انہیں کچھ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مسجد میں
مسجد، مدرسے یا کسی حاجت مند مسلمان کے لیے چندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں دن دناتے اور شور مچاتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا جرم کس پر ہے؟ ایئر فریشنر کے ذریعے خوشبو کا چھڑکاؤ یعنی جو اسپرے کرتے ہیں، یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟ کمرے کو خوشبودار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جو اسلامی بھائی روٹ کر دعوت اسلامی کا مدنی کام چھوڑ بیٹھے ہیں، انہیں کیسے قریب کیا جائے؟ یہ اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم اس رسالے میں پڑھیں گے جس کا نام ہے مساجد کے آداب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد رکھنا اور ان سے محبت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مساجد کے آداب کا خیال رکھنا اور اسے ہر طرح کی ناپسندیدہ اور بدبودار چیزوں سے بچانا بھی انتہائی 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 ضروری ہے۔ چنانچہ آئیے سنتے ہیں اور ہم بھی عمل کا ذہن بناتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باقی ہو، اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بو ہو، جیسے گندنا، یہ لہسن سے ملتی جلتی ترکاری ہے، مولی، کچا گوشت اور مٹی کا تیل، وہ دیا سلائی جس کے رگڑنے میں بو اڑتی ہو، ریا خارج کرنا وغیرہ وغیرہ، جس کو گندا دہنی کا عارضہ یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری یا کوئی بدبودار زخم ہو یا کوئی بدبودار دوا لگائی ہو، تو جب تک بو منقطع یعنی ختم نہ ہو اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ منہ میں بدبو ہونے کی صورت میں جب تک بو ختم نہ ہو جائے مسجد میں جانا منع ہے۔ صرف منہ کی بدبو ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے۔ لہٰذا ہمیں مسجد کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہمیں حکمرانوں، وزیروں، افسروں یا کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو کیسا صاف ستھرا لباس، امامہ شریف، چادر وغیرہ درست کرتے اور خوشبو لگاتے ہیں، مگر مسجد میں جانے کے لیے ایسا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اللہ عز و جل تو تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد کی حاضری کے لیے زینت اختیار کرنے کا تو خود اللہ عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی لباس زینت، جو ہم نے ابھی قرآن کی آیت سنی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی لباس زینت۔ ایک اور قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا، خوشبو لگانا داخل زینت ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیت یعنی عمدہ صورت و حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا، عطر لگانا مستحب ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں تو 5 وقت پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر مسجد میں جاتا ہوں اور مسجد کی اشیاء وغیرہ بھی خراب نہیں کرتا ہوں، تو اس طرح میں بدبو پھیلا کر مسجد کی بے ادبی سے بچ جاتا ہوں۔ تو جواباً عرض ہے کہ ضروری نہیں کہ ظاہری چیزوں سے ہی مسجد میں بدبو پھیلتی ہو، بلکہ آج ہماری اکثریت ایسے مرض میں مبتلا ہے، ایسے مرض میں مبتلا ہے،
ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم مسجدیں بدبودار کرتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں ہے جو لوگ غیبت کرتے اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے وہ گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں. حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو کسی نے مجھے کنکری ماری. میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اور ان دو آدمیوں کو جو مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے میرے پاس لے کر آؤ. میں ان دونوں کو لے کر حاضر خدمت ہو گیا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم دونوں مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا. تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے. ایک طرف تو اللہ عز و جل کے یہ بندے ہیں جو مسجد کے آداب کا بے حد خیال رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم ہیں کہ مسجد کے آداب سے بالکل ناواقف ہیں. فضول باتیں تو اپنی جگہ، بسا اوقات کئی لوگ معاذ اللہ مسجد میں فحش کلام تک کر جاتے ہیں. اس قسم کی بے حرمتی عموماً مساجد میں نکاح یا تیجے وغیرہ کی تقریب میں ہوتی ہے. کچھ لوگ تو نکاح کے معاملات یا قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایک کونے میں اپنی باتوں کی محفل کو سجا لیتے ہیں. پھر فضول باتوں، غیبتوں، چغلیوں، مذاق مسکریوں اور تحقوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. خدا را کچھ خوف کیجئے. ہمارا یہ طرز عمل ہماری دنیا و آخرت کو برباد کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کے خلاف مسجد خود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ملائکہ یعنی فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آئیے مسجد میں دنیاوی باتوں اور مسجد میں ہنسنے کی مذمت پر روایات سنتے ہیں. پہلی روایت، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا. اللہ عز و جل کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہیں. دوسرا فرمان، مسجد میں دنیاوی بات چیت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیں کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتے ہیں. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام وعیدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود کو ہلاکت سے بچائیے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی مساجد آباد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کرنے والے عاشقان رسول نہ صرف خود مسجدوں کو آباد کرتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو بھی نیکی کی دعوت کے ذریعے مسجدیں آباد کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. آئیے ہم بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتے ہیں. جس چیز کی نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا، وہ ہاتھ اٹھائے اور انشاءاللہ کا نعرہ لگائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں ہیں اسلامی بھائی وہ بھی نیت کر لیں، اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے شہروں میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کریں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1220 پر تحریر فرماتے ہیں، ایسا بچہ جس سے نجاست، ہم بھی بچے لے کر جاتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، ایسا بچہ
جس سے نجاست یعنی پیشاب وغیرہ کر دینے کا خطرہ ہو، اور پاگل کو مسجد کے اندر لے جانا حرام ہے۔ اگر نجاست کا خطرہ نہ ہو تو مکروہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید بھی چند مدنی پھول سماعت کیجئے۔ مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے۔ ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پونچھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہوتی ہو۔ جوتا اتار کر مسجد میں ساتھ لے جائیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجئے۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں گرد کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیجئے کہ گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی اور بدنما ہوتی ہیں۔ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت، مثلاً صحن میں داخل ہوں تب بھی، اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی، سیدھا قدم بڑھایا جائے۔ حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی سیدھا قدم رکھیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں، یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں۔ یا خطیب جب منبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز میں نکلے۔ اسی طرح کھانسی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے، اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے، اگرچہ غیر مسجد میں ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم یعنی دینی بزرگ کے سامنے۔ یہ بے تہذیبی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈکار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے اپنی ڈکار کو دور رکھ کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ تمسخر یعنی مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز۔ مسجد میں حدث یعنی ری خارج کرنا منع ہے۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے۔ مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائیے کہ یہ خلاف آداب دربار ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا لیا۔ گوشہ مسجد سے حاطف نے آواز دی، سری بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں؟ فوراً پاؤں سمیٹے اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے۔ استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے ادبی ہے۔ الہی کرم بہر شاہ عرب ہو، الہی کرم بہر شاہ عرب ہو، ہمیں مسجدوں کا میسر ادب ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی مسجد کے آداب کا معاملہ انتہائی نازک ہے، اس لیے خوب احتیاط کی حاجت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بے احتیاطی کے سبب ہم مسجد کے حقوق پائمال کر بیٹھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ مسجد کے آداب کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ایک بار شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے جوتے اتارے اور دونوں پاؤں کو کپڑوں سے صاف کیا، پھر مسجد میں داخل ہوئے۔ مدنی مذاکرے میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد میں داخل ہوتے وقت کپڑے سے اپنے پاؤں صاف کر لیتا ہوں تاکہ مٹی کا کوئی ذرہ مسجد میں نہ چلا جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں سنت پر عمل کی نیت سے داڑھی اور بھووں پر بھی تیل لگاتا ہوں، لیکن اسے خوب اچھی طرح صاف کر لیتا ہوں تاکہ اس تیل کی چکناہٹ سے مسجد کا فرش آلودہ نہ ہو جائے۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اکثر جیب میں شاپر رکھتے ہیں اور مسجد کے فرش پر گرے ہوئے بال اور ذرات وغیرہ اٹھا کر اس میں چن چن کے ڈالتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی زائد شاپر بھی رکھتے ہیں جو کہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلا کر تحفے میں پیش فرماتے اور اس طرح مسجد سے ذرات وغیرہ اٹھانے کا ذہن بناتے ہیں۔ تو مسجد کے آداب کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھیے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما کر خود بھی مطالعہ کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی حسب توفیق تحفتاً پیش کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس رسالے کو ریڈ یعنی پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مساجد کی اہمیت اور ادب و احترام دل میں بٹھانے، باجماعت نماز کی عادت بنانے، سنتوں پر عمل کا جذبہ پانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کا ذہن پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دین کے کاموں میں ترقی کے لیے جتنا بن پڑے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ 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 اس وقت آپ کی دعوت اسلامی کم و بیش 100 شعبہ جات میں دین کا مدنی کام کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ خدام المساجد بھی ہے۔ اس شعبے کا قیام امیر اہل سنت کہ اس خواب کی تکمیل ہے کہ اے کاش ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، ان کی رونقیں پلٹ آئیں اور نفس و شیطان کی وجہ سے مخلوق جو اپنے خالق سے دور ہو چکی ہے قریب ہو جائے۔ تو مجلس خدام المساجد پرانی مساجد آباد کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ نئی مسجدوں کی تعمیر بھی کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں مساجد کی تعمیرات وغیرہ کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہتا ہے۔ جن علاقوں یا شہروں میں مساجد کی حاجت پڑتی ہے وہاں مجلس خدام المساجد کے ذمہ داران وہاں کے علاقے یا شہر یا کابینہ کی مشاورت کے نگران کے ذریعے دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے کر پلاٹ کے حصول کی کوشش اور مخیر افراد سے تعمیرات کی ترکیب کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے ذریعے بھی مسجدوں کو آباد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسجد میں فضول باتیں کرنا، ہنسنا، کھیلنا، شور و غل مچانا، بدبودار چیزیں لانا یا خود جسم یا منہ کی بدبو کے ساتھ آنا، موبائل فون کی گھنٹی یا میوزیکل ٹیون بجانا اور خرید و فروخت وغیرہ یہ سب کام منع اور مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ اگر ماضی میں ہم سے ایسی بھول ہو گئی ہو تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کریں اور آئندہ ان برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔